أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک عالم دین حج ادا کرنے کے لیے فریضہ حج کی انجام دہی کے لیے بیت اللہ حاضر ہوئے. مکہ مکرمہ میں وقت گزارنے اور حج سے فراغت پانے کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوئی اور وہاں کچھ عرصے ان کا قیام ہے. قیام کے دنوں میں انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے خواب دیکھنے والے اس عالم دین سے یہ فرمایا کہ تم کو خوشخبری ہو، تم سے دین کا کام لیا جائے گا، تم سے کام لیا جائے گا. اس خواب کی تعبیر واضح تو تھی، لیکن خواب دیکھنے والے اس عالم دین کو یہ احساس ہوا کہ میرے اندر نہ تو بولنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے، نہ لکھنے کی استعداد ہے، نہ کوئی میرا بڑا حلقہ ہے، نہ لوگوں میں زیادہ تعارف ہے. میں کیسے دین کا کوئی بڑا کام کر سکوں گا؟ مدینہ منورہ میں اس وقت ایک بڑے عالم رہتے تھے جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے بھائی تھے. ان کا نام تھا سید احمد فیض آبادی مدنی. یہ عالم ان کی خدمت میں گئے اور ان سے اپنا خواب بیان کیا اور اپنی پریشانی بھی ذکر کی کہ میں کیسے دین کا کام کر پاؤں گا، میرے اندر تو ضروری صلاحیت نہیں ہے. اس عالم دین نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے کہ مولوی صاحب، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں دین کا کام کرنا ہے، تم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم سے دین کا کام لیا جائے گا. جس کو لینا ہے وہ خود دین کا کام لے گا. یہ سن کر خواب دیکھنے والے عالم کو اطمینان ہوا. جس ہستی نے، جس شخصیت نے یہ خواب دیکھا تھا، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہ وقت تھا جب کہ وہ بنگلہ والی مسجد میں مقیم تھے. حج کے لیے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جو ان کے استاد تھے، ان کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور یہ بشارت ان کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر ملی تھی. آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں دینی تعلیم کا کام تو کر رہا ہوں،
چھوٹی سی مسجد تھی، ان سے پہلے ان کے چچا، ان سے پہلے ان کے والد اسی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے اور تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شروع کے مرحلے میں مدرسہ مظاہر علوم میں استاذ تھے، وہاں سے پھر وہ منتقل ہوئے مرکز نظام الدین پر، جو اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد کی شکل میں تھا، اور وہاں انہوں نے دینی تعلیم کا نظام شروع کیا۔ میوات کے پسماندہ غریب بے پڑھے لکھے مسلمانوں پر محنت کرتے تھے اور جگہ جگہ مکتب قائم کرتے تھے، اور ان مکاتب کا خرچ مولانا الیاس صاحب اور ان کے ساتھی اٹھاتے تھے۔ بہت ہی غربت کا زمانہ تھا، کئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے تھے وہ بھی فاقہ کرتے تھے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فاقہ کرتے تھے۔ قریب میں آبادی نہیں تھی، جنگل جیسا علاقہ تھا، تو وہاں سے جنگل سے درختوں کے پتے لے کر یہ لوگ کھا لیتے تھے اور اس پر گزر بسر کرتے تھے۔ غربت کا، قسم پرسی کا عالم تھا۔ اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ترتیب جو دینی تعلیم کی ہے یہ اپنی جگہ مفید تو ہے، لیکن جتنا بگاڑ بڑھا ہوا ہے، جتنا شر پھیلا ہوا ہے، جس درجے کی بے دینی ہے، لوگوں کے اندر جس قدر گناہوں اور نافرمانی کی راہ پر چلنے کا مادہ پیدا ہو گیا ہے، وہ اتنی محنت سے نہیں ختم ہو پائے گا۔ اس کے لیے اندر اندر وہ تڑپتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اور جو خواب میں نے آپ کو سنایا ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک انقلابی کام لیا جائے گا، اور اللہ ان کے ذریعے ایک ایسی محنت برپا کرے گا جو بے دینوں کو دیندار بنانے کی محنت ہوگی، جو بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی محنت ہوگی، جو ایمان و یقین کے مضبوط کرنے اور رکھنے کی محنت ہوگی، جو دلوں کو پاکیزہ بنانے کی جد و جہد ہوگی۔ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر متعین تھی، اب اس کے لیے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بے چینی بڑھ رہی ہے، تڑپ بڑھ رہی ہے، بڑھن پیدا ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ ہر وقت فکر مند رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے، کسی کل اور بل آپ کو چین نہیں آتا تھا، متفکر ہوتے تھے، دائم الاحزان، دائم الفکر، متواصل الاحزان، لیست له راحہ۔ یہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اسی کا کچھ پرتو، اس کی کچھ جھلک حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ابتدائی دور میں تھی۔ راتوں کو بے چینی کی وجہ سے ٹہلتے تھے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو بتا دوں تو جاگنے والے 1 سے 2 ہو جائیں۔ اسی بے چینی کے عالم میں کبھی وہ مشہور اشعار پڑھا کرتے تھے کہ کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، میری شب بھی الہی عجیب شب ہے، نہ ہنس کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے۔ جو ان کے دل کی بے چینی تھی، جو فکر اور تڑپ تھی، وہ اس سے ظاہر ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک نئی ترتیب پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کے دین سے قریب کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک تدبیر اس کی القاء فرمائی۔ یہ تبلیغی جماعت کا نظام کسی انسان کے غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کی گئی
ترتیب تھی ذہن میں ڈالی گئی، ذہن کو کھولا گیا۔ بہت سی چیزیں تبلیغی جماعت کے نظام کی ایسی ہیں جو خواب میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی گئی، نشاندہی کی گئی کہ اس کو اس طرح کیا جائے، اس کو اس طرح کیا جائے۔ علوم ان کے دل پر منکشف کیے گئے۔ وہ تو صاحب دل انسان تھے، انہوں نے 10 سال یا 12 سال کی مدت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گزاری۔ انہوں نے اپنے دل پر محنت کی تھی، اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے تربیت پائی تھی، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دی تھی۔ وہ خلیفہ تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور خود ان کا دل اللہ کی یاد کی وجہ سے مجلہ ہو چکا تھا، اور چیزیں اللہ کی طرف سے ان پر کھولی جا رہی تھی۔ تبلیغی جماعت کا ابتدائی خاکہ مرتب کرنے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع کر دی۔ اس پر غور کیجیے کہ وسائل بھی بہت محدود ہیں، افرادی قوت بھی ان کو حاصل نہیں ہے، تقریر کرنے کی بھی صلاحیت نہیں، لکھنے اور بولنے کا بھی ملکہ نہیں، لیکن اللہ نے جو درد ان کے دل میں رکھا تھا، جو فکر اور تڑپ رکھی تھی، بس اس کے بلبوتے پر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے ایک محنت کا آغاز کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے آگے روئے گڑگڑائے، اور بار بار فرماتے تھے کہ اس محنت کو عام کرنے اور اس کو رواج دینے والی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے آگے گرماسو بہائے جائیں، اللہ سے مدد طلب کی جائے، اللہ پر یقین کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں رکھی جائے، انسانوں سے نہیں، افراد سے نہیں، وسائل سے نہیں، جماعتوں سے نہیں، تنظیموں سے نہیں، حکومت اور سرکار سے نہیں، جو امید رکھی جائے وہ تنہا اللہ کی ذات سے رکھی جائے۔ بار بار وہ اس کی نصیحت کرتے تھے کہ ہماری نگاہ دنیا کے اسباب پر نہ جائے، ہماری نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہو۔ تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کام کا آغاز کیا، اور اللہ کی مدد اتری۔ کون جانتا تھا کہ میوات جیسے غریب اور پسماندہ علاقے سے اٹھنے والی محنت کو اللہ تعالیٰ چہاردانِ عالم میں پہنچائے گا، تبلیغی جماعت کا فیض دنیا کے 6 بر اعظم میں پہنچے گا، ملکوں تک پہنچے گا، قریات اور قصبات تک پہنچے گا، گاؤں اور دیہات تک پہنچے گا۔ ان علاقوں میں بھی اللہ کے بندے پہنچیں گے جہاں 60 سال سے اللہ کا نام لوگوں نے نہیں سنا، کلمہ اذان نہیں سنا۔ ایسے علاقوں میں بھی تبلیغی جماعت کے لوگوں کے قدم پہنچیں گے جہاں لوگ دین سے بیگانہ ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں کو استبل کی شکل دے دی گئی، دوسروں کا قبضہ ہو گیا۔ کتنی مسجدیں اسی تبلیغی جماعت کی برکت سے آباد ہوئی، کتنی مسجدیں اس تبلیغی جماعت کی محنت سے تعمیر ہوئی، مدرسوں کو طلبہ ملے، خانقاہوں کو سالکین ملے۔ اس تبلیغی جماعت کی محنت نے مسلمانوں کی مختلف تنظیموں کو اور ان کے شعبوں کو افراد فراہم کیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے، اللہ کے آگے جھک جانے والے، خدا کے آگے گرم آنسو بہانے والے، خدا تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنے والے لوگوں کا نمونہ اس جماعت کی محنت کے ذریعے لوگوں کو دیکھنے کو ملا۔ کتنے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے۔ ایسا وقت اس ملک میں آیا تقسیم کے وقت کہ جب افراتفری پورے ملک میں پھیلی اور لاکھوں لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے۔ تقسیم صرف 2 ملکوں کی تقسیم نہیں تھی، خون کے ذریعے لکیریں کھینچی گئی، سرحدوں کے فاصلے خون کے ذریعے قائم کیے گئے، اور لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ کتنے مسلمان اس وقت ایسے تھے کہ جو خوف کی وجہ سے، فسادات سے بچنے کے لیے یا غیر مسلموں کے دباؤ کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ ہزار لوگ، بلکہ کئی لاکھ کہہ دیجیے تو غلط نہیں ہوگا۔ مشرقی جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں تو بہت ہی بری صورتحال ہوئی، سکھوں کا زیادہ بڑا حصہ وہاں آباد تھا، اور جب مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ وہ توڑنے
دل عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی تڑپ ان میں منتقل فرمائی تھی، ان کا علم بھی بہت پختہ تھا اور ان کی روحانیت بھی بہت اونچے درجے کی تھی، اور اس جماعت کو ملک کے ہر گوشے میں اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کے جذبہ ان کے اندر تھا۔ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بسا اوقات 3-3 4-4 گھنٹے بغیر کسی تھکن کے نصیحت فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ ایک جوش ان کے سینے میں تھا، ایک تڑپ اور کڑھن ان کے سینے میں تھی۔ لاہور میں ان کا انتقال ہوا، لاہور تشریف لے گئے تھے، اجتماع میں تقریر کر رہے تھے، اسی دوران دل کا دورہ پڑا اور ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا، اتنے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہاں سے جنازہ ان کا مرکز حضرت نظام الدین لایا گیا۔ اس وقت ان کی والدہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بیوہ باحیات تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، اور یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے جو اب اللہ کے جوار رحمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ماں کے لیے کتنا نازک وقت ہے کہ اکلوتا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے، لیکن اس گھرانے میں خدمت دین کا، اعلاء کلمت اللہ کا، احیاء سنت کا کیسا جذبہ تھا۔ مرد تو مرد، عورتوں میں بھی اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے کیسے جذبات تھے۔ وہ خاتون، بوڑھی عورت، بوڑھی ماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اپنے بیٹے یوسف کے چہرے سے کفن کی چادر ہٹائی، جھک کر ان کی پیشانی کو چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس وقت وہ بوڑھی ماں اپنے اس بیٹے سے جو دنیا سے جا چکا ہے خطاب کر کے کہتی ہے کہ بیٹا یوسف جا، اب اللہ کی جوار رحمت میں جا کر آرام کر، اس لیے کہ دنیا میں تو نے آرام نہیں کیا، دنیا میں نے اطمینان کی سانس نہیں لی۔ دین کا کام، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام قربانی چاہتا ہے، یہ اصولوں کی پابندی چاہتا ہے، یہ دل کی تڑپ اور کڑھن چاہتا ہے، یہ رسمی کام نہیں ہے، یہ خانہ پوری کا کام نہیں ہے، یہ دنیا کی اور چیزوں کی طرح صرف اوپر سے انجام دینے کا کام نہیں ہے۔ جب تک کہ اس میں نبیوں والی فکر اور کڑھن نہیں آئے گی، اس کا کوئی پردہ اور عکس نہیں آئے گا، اس وقت تک اس محنت میں رنگ نہیں آئے گا، اس کے نتائج ظاہر نہیں ہوں گے۔ دین کی دعوت قربانی چاہتی ہے، دین کی دعوت جفاکشی چاہتی ہے، دین کی دعوت اعلاء کلمت اللہ کی محنت، احیاء سنت کا عمل، لوگوں سے قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیشہ جس دور میں بھی اللہ کے دین کا کام ہوا ہے قربانی کے ساتھ ہوا ہے۔ صحابہ نے دین کا کام کیا، قربانیوں کے ساتھ کیا، تابعین نے دین کا کام کیا، قربانیوں کے ساتھ کیا، تبع تابعین نے دین کا کام کیا، قربانیوں اور جفاکشی اور محنت کے ساتھ کیا۔ اولیاء اللہ کی جماعت نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے، خانقاہ کے درویشوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا، تو محنت اور قربانی اور جافشانی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلیوں پر رکھ کر دین کا کام کیا۔ جس دور میں بھی دین کی محنت کا کام ہوگا قربانیوں کے ساتھ ہوگا، اصولوں اور آداب کے ساتھ ہوگا۔ جب بے اصولی بڑھے گی، جب انسان اپنے مفادات کو ترجیح دینے لگے گا، تو دین کا کام پیٹ کے پیچھے چلا جائے گا اور دنیا ہم پر غالب آ جائے گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں انتقال ہوا، جنازہ یہاں لایا گیا، تدفین ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب نقل کیا ہے کہ کسی بزرگ خاتون نے ان کو خواب میں دیکھا وصال کے بعد، پوچھا کہ آپ کا انتقال اچانک ہو گیا، کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، ایک بڑا سا گلاب کا پھول لایا گیا اور ہمیں سکھایا گیا، اس کی خوشبو اتنی پرکیف تھی کہ اس کو سنتے سنتے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اچھی زندگی کا اچھا انجام ہوتا ہے، جو قربانی دیتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے۔ جو بات سنانی تھی وہ یہ کہ حضرت مولانا یوسف صاحب کے دل میں کیسی تڑپ تھی جب ملک تقسیم ہوا اور مشرقی پنجاب میں ہزار لوگ مرتد ہوئے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے کل ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور مرکز میں 1949 میں یا 50 کے شروع میں انہوں نے 1 ہفتے یا 10 دن تک مسلسل تقریر فرمائی، اور اس
داخل کرے۔ ایک چلے کا، 3 چلے کا، 1 سال کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان دیوانے لوگوں کی ضرورت ہے جو جائیں۔ حالات اس وقت بھی بہت نازک تھے، وہاں سکھوں کا غلبہ تھا، حکومت کی بھی مداخلت ہوتی تھی، مرتد لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لانا آسان کام نہیں تھا۔ 1 مہینے یا 10 دن تک مسلسل وہ تقریر کرتے رہے، کوئی حالات کے خطرے کی وجہ سے تیار نہیں ہوتا تھا۔ پھر 22 لوگوں نے اپنا نام لکھایا، 2 جماعتوں میں ان کو منقسم کیا گیا، 11 افراد کی ایک جماعت بنائی گئی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز کے باہر ننگے پیر تشریف لا کر ان کی روانگی کے وقت دعا فرمائی، اور دعا میں بہت روئے، بہت تڑپ کر اللہ کے حضور میں دعا مانگی، اور اس جماعت کے لوگوں کو سینے سے لگا کر خدا کی امان میں دے کر رخصت کیا۔ اور جب تک وہ جماعت نظر آتی رہی، مولانا یوسف صاحب ننگے پیر سڑک پر کھڑے ہوئے ان کو جاتا ہوا دیکھتے رہے، اور اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، اللہ سے کس طرح وہ مانگ رہے ہوں گے، ہم میں سے کون اندازہ کر سکتا ہے، اور کس جذبے کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی راہ میں اس جماعت کو رخصت کیا۔ اس جماعت کی کارگزاری چھپی ہوئی ہے، آپ میں سے ہر شخص کو جو پڑھنا جانتا ہو اسے پڑھنا چاہیے کہ اس جماعت نے مشرقی پنجاب میں جا کر کیسی گراں قدر خدمت انجام دی۔ ان کو گولیاں بھی لگی، ان کو دریاؤں میں بھی ڈال دیا گیا کہ یہ مر جائیں، لیکن خدا کی ایسی نصرت آئی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ دریا میں ڈالے گئے لوگ زندہ بچ گئے، گولیاں جن کو ماری گئی وہ زندہ بچ گئے، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت اس شکل میں بھی آئی کہ بندوقیں ان پر سکھ لوگ ان پر بندوقیں چلا رہے تھے، اور کئی گولیاں لگ چکی تھی، اور اچانک بندوقوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گئے، بار بار فائر کرنا چاہتے نہیں کر سکے، بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے بندوقیں رکھ دی اور کہا کہ تم کیا منتر پڑھتے ہو کہ ہماری بندوقیں اثر نہیں کر رہی ہیں، فائر نہیں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی منتر نہیں پڑھتے، ہم تو اس مالک کا نام لیتے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا ہمیں بھی سناؤ کہ مالک کا کیا نام تم لیتے ہو۔ انہوں نے سنایا تو اللہ کی غیبی مدد یہ ظاہر ہوئی کہ جو لوگ قتل کر رہے تھے اللہ نے انہیں کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جماعت کی نصرت کی، اپنی حفاظت میں جماعت کو لے کر چلے اور مسلمانوں سے چن چن کر ملاقاتیں کروائی کہ یہ بھی مسلمان تھا، یہ پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہے، اس سے ملو، اس کو اللہ کے دین کی دعوت دو، اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ ہزاروں لوگوں کے دین میں واپسی کا ذریعہ وہ لوگ بنے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اس جماعت کے ذریعے کیسی عظیم خدمت دی ہے، اللہ نے اس مبارک محنت کو کیسی قبولیت عطا فرمائی، اللہ نے اس کے ذریعے کتنے گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، کتنے بے نمازی بنے، کتنے شرابی تہجد گزار بنے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جبکہ وہ مالیگاؤں میں مصروف خدمت دین میں مصروف تھے، اپنے اوقات میں سے وقت فارغ کر کے بھوپال کے اجتماع میں تشریف لے جاتے تھے، جو بھوپال کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اس میں وہ عموماً تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سے آئے تو تقریر فرما رہے تھے، تقریر میں سنانے لگے کہ اس دفعہ جو میں جا رہا تھا، دلچسپ قصہ ہے، کہنے لگے جو جا رہا تھا تو ایک صاحب ملے، بہت سارے لوگ جاتے تھے وہ بھی ملے، تو آپس میں بات چیت ہونے لگی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں بھی اجتماع میں جا رہا ہوں۔ اچھا جماعت سے تم کو کب سے وابستگی ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا۔ کہنے لگے کہ وہ جوان مجھ سے کہنے لگا کہ پہلی مرتبہ میں جماعت میں گیا تو بہت فلم دیکھتا تھا، میں نے توبہ کر لی، دوسری دفعہ گیا تو سگریٹ پیتا تھا، پھر توبہ کر لی، تیسری دفعہ گیا تو پھر فلاں گناہ سے توبہ کی، یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ پھر تم جا رہے ہو جماعت میں تو اب کی تم کیا چھوڑو گے یہ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ مولانا اب تو جماعتی کو چھوڑ دینے کا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ سب چھوڑوا دیتی ہے، سارے گناہ اور ساری غلط کاریاں یہ چھوڑوا دیتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت کے ذریعے کتنے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت کے ذریعے کتنے بے دین لوگوں کو دین کی راہ دکھائی، کتنے ایسے تھے کہ جو اسلام جانتے نہیں تھے، اللہ نے اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے اسلام
اسلام لانے کی توفیق عطا کی۔ امریکہ میں ایک جماعت گئی تھی، وہاں انہوں نے کسی شخص سے ملاقات کی، دین کی بات کہنا شروع کی، تو اس شخص نے جماعت والوں کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ مجرم ہو، تم لوگ مجرم ہو، بہت زمانے کے بعد تم لوگ آئے ہو، اور بہت غصہ کرنے لگا۔ لوگ الگ ہٹا کر لے کر گئے تو جماعت والوں نے پوچھا کہ بھئی ان کو کیوں اتنا غصہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ بے دین شخص تھا اور پرانا مسلمان مگر دین سے بیگانہ۔ پچھلی مرتبہ ایک جماعت آئی تھی، اس کی وجہ سے یہ دین سے قریب ہو گیا۔ اب اس کو روز یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی مسلمان تھے مگر دین سے بیگانہ رہے، یہاں تک کہ بے کلمہ پڑھے ہوئے بغیر نماز اور اچھے اعمال کے دنیا سے چلے گئے۔ میرے ماں باپ کے بے دین مرنے کا سبب یہ لوگ ہیں، اگر یہ اتنی دیر کر کے نہ آتے تو میرے ماں باپ اللہ کا نام لے کر دنیا سے رخصت ہوتے۔ غصہ ہے اس کے اندر کہ میرے ماں باپ اللہ کے دین سے بیگانہ دنیا سے چلے گئے اس لیے کہ یہ لوگ تاخیر سے آئے۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پیاسے ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح دین کے متلاشی ہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں۔ رائے گنج میں ایک کارگزاری کے موقع پر فرانس کا ایک شخص، فرانسیسی شخص، وہ اچانک آیا، اس نے مائک ہاتھ میں لیا، اس کے بعد اس نے بہت ہی چبھتی ہوئی بات کہی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے دل کا جذبہ بیدار ہو۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایجاد ہوتی ہے تو وہ ہم تمہارے ملکوں میں بھیجتے ہیں تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نئی بنتی ہے تو ہم بھیجتے ہیں تاکہ دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن تم ایسے ہو کہ مفت میں ملنے والا کلمہ بھی تم نے ہمارے باپ دادا تک پہنچانے کی زحمت نہیں کی۔ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے، اتنا بڑا خزانہ تمہارے پاس ہے، لیکن تم دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچا نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا پیاسی ہے اور ہمیں اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوگا، ہمیں اللہ کے دین کی محنت کرنی ہوگی۔ یہ تبلیغی جماعت کی محنت لوگوں کو ایمان و یقین پر لانے والی محنت ہے، اصول و آداب کے ساتھ، علم و ذکر کے ساتھ، اچھی صحبت و تربیت کے ساتھ یہ محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مقام اس راستے سے لوگوں کو ملے گا، روحانیت ملے گی، اخلاق ملیں گے، آداب ملیں گے، دنیا میں جینے کا ہنر ملے گا، اس راستے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصول و آداب کے ساتھ اس محنت کو اپنانے والے بنیں، اس محنت سے جڑ کر اخلاص کے ساتھ کام کریں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی واہواہی کے لیے نہیں، دنیا کی چھوٹے موٹے فائدے کے لیے نہیں، دنیا کی تھوڑی بہت نعمتوں کے لیے نہیں، ہم جو کریں وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے کریں، اصول و آداب کے ساتھ کریں۔ یہ جو اختلافات ہمارے اندر ابھر آئے ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ تبلیغی جماعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اکرام مسلم ہے، مسلمان کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تواضع کے ساتھ پیش آیا جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بک جائے، محبت تقسیم کرے۔ نفرت بانٹنے کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے، نفرت تقسیم کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے، غیبت کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے، کسی کو غلط ٹھہرانا ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے، ہمیں تو محبتوں کی تقسیم سکھائی گئی ہے، محبت بانٹنے والے بنے۔ محبت اسلام کا پیغام ہے۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی تھے، وہ لاہور تشریف لائے، بہت عرصہ پہلے کی، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، اس وقت پورا لاہور غیر مسلم تھا، یہ تشریف لائے، کوئی بہت بڑی جماعت ساتھ میں نہیں ہے، نہ افرادی طاقت، نہ مال و وسائل، لیکن وہ آ کر بیٹھ گئے، محبت بانٹنا شروع کیا، خدمت کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ چند سال نہیں گزرے تھے کہ آدھا لاہور مشرف پہ اسلام ہو گیا، آدھا لاہور ان کے دست مبارک پر اسلام لا کر دین کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، متعصب اور فرقہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ
محبت سے اسلام پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، گرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دے کر اسلام پھیلا ہے۔ اگر آج ہم محبت کی جگہ نفرت کے راستے پر آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اکرام مسلم کی راہ پر نہیں چل رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اختلافات ہمیشہ کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کہہ رہا ہے آپس میں انتشار نہ کرو ورنہ تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، دشمنوں کے دل سے تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری شوکت پر حرف آئے گا۔ سب سے مل جل کر رہو، سب کو ایک ساتھ لے کر چلو۔ ہر گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر سماج میں اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں 10 لوگ ہوں گے وہاں اختلاف رائے کی نوبت آئے گی، مگر اختلاف کو مخالفت نہ بننے دو، اختلافات کو گلیوں میں اور چوراہوں میں پہنچنے نہ دو، دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے نہ دو۔ جو معاملہ ہے وہ بیٹھ کر حل کرو اور آپس میں ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھو کہ اس کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ جہاں اختلاف ہوگا، مخالفت ہوگی، معاندت ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف رسہ کشی ہوگی، وہاں اللہ کی مدد اٹھ جائے گی اور نفس کے حوالے لوگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے لیے ایک جٹ ہو کر رہو، اخلاص کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہو۔ یہ وقت آپس کے اختلاف کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کا وقت ہے۔ یہ وقت قربانی چاہتا ہے، یہ وقت پھر ہم کو دو